دوسرا اس کا حصہ یہ تھا جیسا کہ آپ نے بھی بتایا تھا کہ اس کے متعلق جماعت کا کیا موقف ہے کہ یہ کیا واقعہ سچ مچ اسی طرح اسی جسم عنصری کے ساتھ ہوا یا کوئی خواب تھا، رویا تھا یا کیا تھا۔ اس کے متعلق سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن کریم میں معراج کے واقعہ کے متعلق آتا ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ دل نے جو دیکھا وہ غلط نہیں دیکھا، جھوٹ نہیں دیکھا۔ یہ نہیں فرمایا ما کذب البصر ما رأى کہ آنکھ نے جو دیکھا وہ جھوٹ نہیں بولا۔ اس لیے سب سے پہلے بنیاد ہم قرآن کریم کو بنائیں گے کہ قرآن کریم اس کو رویا کے ساتھ منسوب کرتا ہے دل کی آنکھ سے دیکھنے سے۔ رویا دل کی آنکھ سے دیکھی جاتی ہے، رویت قلبی ہے جی، رویت بصری نہیں ہے۔ دوسری بات، صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جب یہ واقعہ سارا بیان کیا تفصیل کے ساتھ تو آخر میں ایک لفظ آپ نے ایڈ کیے، وہ ہیں وَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے ہیں تو آپ مسجد حرام میں تھے۔ اس کے بعد اس سارے واقعے کے بعد آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ جاگ پڑے۔ اور اسی وجہ سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق آتا ہے کہ آپ بھی اسی بات کی قائل تھیں کہ یہ معراج روحانی تھا، اور بڑی اس کو شد و مد سے بیان فرمایا کرتی تھیں اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کے بیان کرتی تھیں۔ فرماتی تھیں واللہ ما فقد جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کے رسول کا جسم غائب نہیں ہوا، ولیکن عرج بروحہ، لیکن وہ اپنے روح کے ذریعے سے آسمان پر ان کا معراج ہوا۔ پھر جو ابھی ہم سب بات کر رہے تھے کہ الصلاۃ معراج المومنین، مومن نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو وہ نبی جس کو معراج ہوا اس نے تمام مومنین کے لیے نماز کو معراج قرار دے دیا۔ تو اس میں یہ پیغام دے دیا کہ جو بھی نماز پڑھے گا اس کو یہ درجات مل سکتے ہیں نماز پڑھنے سے، خدا کی عبادت کرنے سے۔ لیکن آج تک یہ نہیں ہوا کہ کوئی مومن نماز پڑھنے کے نتیجے میں جسمانی طور پر آسمان پہ چلا گیا ہو، کبھی ایسے نہیں ہوا۔ 1400 سال ہو گئے ہیں لیکن آج تک ہم نے یہ واقعہ نہیں دیکھا کہ نماز پڑھتے پڑھتے کوئی اوپر اٹھا لیا گیا ہو۔ اس لیے یہ سارا اور ساری جو ترقیات وابستہ تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سلطنت ہے وہ روحانی سلطنت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بادشاہ ہیں، تو اور اسی سلطنت کی جو ہے حضور کو سیر کروائے گی۔ اس لیے باقی بھی جو پھر ظاہری چیزیں ہیں کہ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی انتہائی مقام ہے، اس انتہائی مقام پہ اس سے آگے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا سکے وہاں ایک بیری جو ہے وہ اس سے آگے کھڑی ہے، بالکل۔ تو اس لیے وہ ساری جو ہیں باتیں وہ روحانیت کی دنیا سے مطابقت نہیں رکھتی اگر اس کو ظاہری طور پر انسان جو ہے وہ اپلائی کرنا شروع کرے۔ اس بیری کے ذکر میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت جبریل نے کہا کہ اس سے آگے اب میں نہیں جا سکتا، تو یہ بھی جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ایک منصور صاحب نے بیان کیا کہ وہ دراصل ایک بیریئر ہے کہ خدا اور مخلوق جو اس کی ہے اس کے بعد صرف اس کی اجازت سے ہی کوئی آگے جا سکتا ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور قرآن کریم نے اس کو بیان کیا کہ دنا فتدلّ فکان قاب قوسین او ادنیٰ، یہ وہ کیفیت پیدا ہوئی ہے تو تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا سکے ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح ہم نے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا اسراء کا بھی، اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن ذکر کیا ہے کہ مجھے اس طرح بیت المقدس لے جایا گیا ہے، تو کفار نے باقاعدہ سوال کیے ہیں، تو وہاں پہ یہ ذکر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے گھبرا گئے کہ اب وہ بعض سوال کریں گے تو کیسے اس کا جواب دیا جائے، نشانیاں پوچھ رہے تھے کہ ہم پوچھیں گے، نشانیاں بتائیں آپ۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی طور پہ وہ سیر یا یہ سیر کی ہوتی تو ہر چیز بتا سکتے تھے، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ خدا تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ نظارہ پر کر دیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں، تو گویا جس طرح وہ نظارہ اس وقت دکھایا گیا ہے دراصل اس سے پہلے وہ روحانی طور پہ دکھایا گیا تھا۔ تو یہ چیزیں ساری، ایک اور بات کہ اگر یہ معراج واقعی جسمانی ہوتا
تو رات کے وقت علیحدگی میں اکیلے شخص کو لے کر جانے کا فائدہ کیا تھا؟ تمام کفار یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ ہمیں اگر آسمان پر جا کے دکھا دیں اور وہاں سے کتاب لا دیں تو ہم آپ کو سچا مان لیں گے، لیکن ان کے کسی مطالبے کا کوئی جواب نہیں دیا گیا، بلکہ یہ فرمایا کہ کل سبحانہ ربی حل کنتو الا بشر رسولہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بتا دو کہ میں ایک بشر ہوں اور ایک رسول ہوں، اور میرا رب اس طرح کی باتوں سے پاک ہے۔ تو یعنی کہ اختراعی کسی جگہ حدیث میں تاریخی کتابوں میں ذکر نہیں ملتا کہ اس وقت یا اس کے بعد جو ہے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا کہ نہیں میں تو 2 دفعہ ہوا ہوں، تم کو پتہ نہیں، میں نے تم کو بتایا نہیں ہے، تم بھول گئے ہو کہ میں 2 دفعہ یہ ہو کے آیا ہوا ہوں، اور اب وہ شہادت کے طور پر سب موجود ہے۔ اور اتنی بڑی اور اتنی غیر معمولی بات ہو کہ ظاہری طور پر اس کے علاوہ جو ہے کوئی ایسا جو ہے انسان آج تک نہیں ملتا ذکر کہ آسمانوں سے وہ ہو کے واپس آ گئے ہوں۔ جی بالکل ایسے ہی وہ روحانی جو ہے کیفیت اسی کا یہ بیان ہے۔ یہاں پہ سلسلہ یہ بھی وضاحت ہو جائے تو بہتر ہوگی ناظرین کے لیے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معراج کے واقعات ہیں 1 سے زائد مرتبہ کروائے گئے ہیں، اور خاص طور پہ جس طرح محترم منصور صاحب نے ذکر بھی کیا ہے کہ اس میں نمازیں فرض کی گئیں، تو حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی تحقیق ہے اس بارے میں کہ یہ 2 معراج ہیں۔ ایک معراج حضور کو غالباً 5 نبوی کے قریب کروایا گیا، جس کا ذکر سورہ نجم میں جس کا تفصیل سے ذکر ملتا ہے، اور ایک معراج اس سے پہلے ہوا ہے جو ابتدا میں شروع میں جب نمازیں اور دیگر احکامات حضور کو عطا کیے گئے ہیں، تو غالباً حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہے کہ 2 نبوی میں بھی معراج ہوا ہے، جس میں نمازیں غالباً 2 نبوی میں فرض ہوئی ہیں باقاعدہ۔ تو یہ بھی میں نے کہا وضاحت آ جائے تاکہ آپ کو معراج کا جو بنیادی تعلق ہے وہ ایک تو روح کے ساتھ ہے، روحانی ترقی کے ساتھ ہے، اور دوسرا نماز کے ساتھ ہے۔ اس لیے یہ معراج کا واقعہ بیان کر کے اس طرف توجہ دلائی ہے، وہی جو ہم پہلے ذکر کر چکے کہ نمازوں کی طرف توجہ۔ اس کے متعلق میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک ارشاد بیان کروں گا کہ حضور نے اس کے متعلق کیا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ سیر معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ وہ نہایت اعلیٰ درجے کا کشف تھا، جس کو در حقیقت بیداری کہنا چاہیے۔ ایسے کشف کی حالت میں انسان ایک نوری جسم کے ساتھ حسب استعداد نفس ناطقہ اپنے کے آسمان کی سیر کر سکتا ہے۔ میں اس کا نام خواب ہرگز نہیں رکھتا، اور نہ کشف کے ادنا درجوں میں سے اس کو سمجھتا ہوں، بلکہ یہ کشف کا بزرگ ترین مقام ہے، اعلیٰ ترین مقام ہے، جو در حقیقت بیداری سے یہ حالت زیادہ اصفا، زیادہ صاف اور اجلا اور زیادہ واضح ہے۔ اور آخری بات حضور فرماتے ہیں اور اس قسم کے کشفوں میں مؤلف خود صاحب تجربہ ہے، کہ میں خود بھی اس کا تجربہ ہوں۔ وضاحت اتنی خوبصورت وضاحت ہے واقعی۔ مجھے وہ محترم علیم صاحب کا شعر یاد آ گیا کہ اسی والے سے جو انہوں نے مضمون بیان کیا کہ بستر پر موجود رہے اور سیر ہفت افلاک، رحمت کی ایسی کسی پہ برسات نہیں دیکھی۔ بہت اچھا، بالکل۔ تو مسلم علیہ السلام نے تو بیان فرما دیا کہ جو صاحب تجربہ ہے وہی بیان کر سکتا ہے۔ حضرت صاحب نے اتنی کہ بیداری سے بھی زیادہ اس کو، کیونکہ بیداری لوگ بیدار ہوتے ہیں لیکن کیا پاتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس میں پایا روحانی طور پہ، تو اس لیے اس کو اس لحاظ سے حضور نے بیداری سے بھی بہت اجلا ہے، وہ بہت بڑھ کے ہے۔ اور صاحب میں عرض کر رہا تھا صاحب تجربہ شخص ہی بتا سکتا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، جس کے اوپر کبھی وہ کیفیت طاری نہیں ہوئی، وہ کیسے بتا سکتا ہے کہ یہ اس کی کیا کیفیت ہے؟ بالکل، پھر یہی ہمیں تو کھلی آنکھوں سے ہی کچھ نظر آتا ہے، بند آنکھوں سے جو ہے وہ چیزیں دیکھنا وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے، اور عام انسانوں کو اللہ تعالیٰ وہ ان لوگوں کو سمجھنے کے لیے جن لوگوں نے یہ تجربات کیے ہیں، ان لوگوں کے تجربات کو سمجھنے کی خاطر میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کوئی ہلکی پھلکی خواب کسی کو دکھا دیتا ہے، جس میں اس کو بعض دفعہ کوئی ایسے جو ہے وہ چیزیں نظر آتی ہیں، تاکہ
وہ اس دنیا سے نابلد ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کا انکار نہ کر بیٹھے کہ اس عالم سے بالکل واقفیت نہیں ہوگی، تو پھر جو ہے وہ ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ ایسی کوئی چیزیں ایگزسٹ بھی کرتی ہیں، اس لیے بطور نمونہ ان کو یہ ایک جو ہے دیا جاتا ہے۔